اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 74 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 75 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ و اور ما کیا لکم لا کے لیے کم تمہارے اور تمہیں کیا ہوا ہے لا تقاتلون لا نہیں تقاتلون تم قتال کرتے تم لڑتے تم کیوں نہیں لڑتے ہو فی سبیل اللہ فی میں سبیل راستہ اللہ کا والمستضعفین و اور المستضعفین کمزور بے بس من الرجال من سے الرجال مرد رجل کی جمع ہے رجال والنساء و اور النساء نسوت ان کی جمع ہے نساء عورتیں والولدان و اور الولدان بچے ولد کی جمع ہے ولدان الذین وہ جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اخرج نکالنا ہمیں من ہذہ القریہ من سے ہذہ اس القریہ بستی ظالم اہلہا اس کے رہنے والے یعنی اس ظالموں کی بستی سے ہمیں نکال وجعل و اور اجعل بنا دے لنا لا کے لیے نہ ہمارے لیے من لدن کا من سے لدن طرف کا اپنے طرف سے اپنے پاس سے ولیًا دوست حمایتی وجعل و اور اجعل بنا دے لنا لا کے لیے نہ ہمارے لیے من لدن کا من سے لدن طرف نہ کا اپنے پاس سے نصیراً مددگار اپنے پاس سے مددگار بنا لے ہمارے لیے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے ہو والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان اور کمزور بے بس مردوں میں سے عورتوں میں سے اور بچوں میں سے الذین یقولون وہ جو کہتے ہیں وہ جو دعا کرتے رہتے ہیں ربنا اخرجنا من ہذہ القریہ اے ہمارے رب ہمیں نکال اس بستی سے ظالم اہلہا اس کے رہنے والے ظالم ہیں وجعل لنا من لدنک ولیًا اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے دوست وجعل لنا من لدنک نصیرا اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہیں ایمان والے یقاتلون وہ لڑتے ہیں وہ قتال کرتے ہیں فی سبیل اللہ فی میں سبیل راستہ اللہ کا اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں والذین و اور الذین وہ لوگ جو کفر کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کافر ہوئے یقاتلون وہ لڑتے ہیں فی سبیل اللہ فی میں سبیل راستہ الطاغوت سرکش طاغوت شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں سرکش طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں فقاتلوا پس قاتلوا تم لڑو اولیاء دوست ساتھیوں سے شیطان کے دوستوں سے شیطان کے ساتھیوں سے ان قید شیطانی ان بے شک قید فریب شیطان کا فریب کان ضعیفہ ہے کمزور کان ہے ضعیفاً کمزور ہے بودا ہے بالکل الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں والذین کفروا اور جو کافر ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا ہے یقاتلون فی سبیل الطاغوت وہ لڑتے ہیں طاغوت کی راہ میں سرکش کے راستے میں شیطان کے راستے میں فقاتلوا اولیاء الشیطان پس تم لڑو شیطان کے دوستوں سے ان قید شیطانی بے شک
فریب شیطان کا فریب، شیطان کا داؤ کان ضعیفہ، کمزور ہے، بہت بودا ہے۔ جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں۔ سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ اس آیت میں، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ شیطان کے دوستوں سے جنگ لازم قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی راہ کے جہاد کی رغبت دلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ کمزور بے بس لوگوں کو جو مکہ میں ہیں، جن میں عورتیں اور بچے بھی ہیں، جو وہاں کے قیام سے اکتا گئے ہیں، جن پر کفار نت نئی مصیبتیں توڑ رہے ہیں، جو محض بے بال و بے پر ہیں، انہیں آزاد کراؤ۔ جو بے کس دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اسی بستی یعنی مکہ سے ہمارا نکلنا ممکن ہو۔ مکہ شہر کو اس آیت میں بھی قریہ کہا گیا، سورہ محمد کی آیت میں کہ قَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ بہت سی بستیاں اس بستی سے زیادہ طاقتور تھی جس بستی سے یعنی وہاں کے رہنے والوں نے تمہیں نکالا۔ دیکھیے ایسا تھا کہ جو مکہ سے جو لوگ طاقتور تھے، جو استطاعت رکھتے تھے، وہ ہجرت کر کے نکل آئے۔ ہجرت کرنے کے لیے بھی تو قوت ہونا ضروری ہے۔ جو کمزور عورتیں تھیں، جو کمزور مرد تھے، جو اپاہج تھے، جن کے پاس بالکل ہی سر و سامان نہیں تھا سفر کرنے کا، جو اپنے بال بچوں کو اٹھا کر یا پیچھے جو ہے وہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے لیے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں نہیں لڑتے ہو، کیوں نہیں وہاں سے ان کو نکالتے ہو۔ وہ تو دعائیں کر رہے ہیں مکہ میں بیٹھ کر کہ یا اللہ ہمارے لیے مددگار بنا۔ اس طرح ہوتا تھا کہ یہاں سے مسلمان کچھ جو ہے وہ جا کر وہاں سے چوری چھپے نکال کر لاتے تھے۔ غلام بھی تو ہوا کرتے تھے، کمزور تھے، غریب تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ عورتیں، بچے جن پر ظلم ڈھائے، مسلمان تھے، اس وجہ سے ان پر ظلم ڈھائے جاتے تھے، تو وہ وہاں پر دعائیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کیوں نہیں لڑتے ہو اللہ کی راہ میں؟ وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں۔ اسی مکہ کے رہنے والے مسلمان کافروں کے ظلم کی شکایت بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں کہہ رہے ہیں کہ اے رب، کسی کو اپنی طرف سے ہمارا ولی اور مددگار بنا کے ہماری امداد کو بھیج۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس انہی کمزوروں میں سے تھے، اور روایت میں ہے کہ آپ نے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا پڑھ کر فرمایا، اور میری والدہ صاحبہ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا۔ ارشاد ہے ایمانداروں کو اللہ تعالیٰ نے معذور رکھا۔ ارشاد ہے ایماندار اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کی رضا جوئی کے لیے جہاد کرتے ہیں، اور کفار اطاعت شیطان میں لڑتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ شیطان کے دوستوں سے جو اللہ کے دشمن ہیں، دل کھول کر جنگ کریں، اور یقین مانیں کہ شیطان کے ہتھ کنڈے اور اس کے مکر و فریب سب نقش برآب ہیں۔ دیکھیے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابھارا تھا کہ جنگ کے لیے تیار رہو، اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھو، ہر وقت ایک فوج، ایک جماعت بنائے رکھو، جب بھی موقع ملے فوراً لڑو۔ یہاں پر ہے کہ کافروں سے لڑو جا کر۔ یہ والی جو آیتیں پڑھ رہی تھی وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو دھیان میں بار بار فلسطین آ رہا ہے۔ کیوں نہیں لڑتے ہو اللہ کی راہ میں؟ کیوں نہیں؟ وہ لوگ وہاں پہ دعائیں کر رہے ہیں ہماری مدد کو بھیج اللہ تعالیٰ کسی کو۔ ہمارے ہاں فوجیں زبردست فوجیں ہیں، طاقتور فوجیں ہیں، لیکن ہم مدد کو نہیں نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نکلو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ یہ تو مکہ کی بات ہو رہی ہے، یہ تو اس دور کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج بھی دیکھیے مسلمان تڑپ رہے ہیں، مسلمان بلا رہے ہیں، اور ہماری فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، حکومت کی طرف سے حکم نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت والا معاملہ فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔